السلام علیکم پیارے سے دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنی رعایا کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر رات بھیس بدل کر سرد گلیوں میں اپنی ذاتی سکون کی پرواہ کیے بغیر اکثر ساری رات مختلف گلیوں کا گشت دیا کرتے تھے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی رعایا کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ اگر انہیں نظر آتا تو ان کی رعایا میں سے کوئی پریشان ہے یا پھر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو فوراً اس سے ہی اگلے روز اس کو دوبارہ میں بلا لیتے اور اس کا مسئلہ سنتے اور حل کر کے اس کو خوش کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگ بہت مانتے تھے اور اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو کیوں نہ ہو، وہ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہی پاس آ کر بتاتے، اور سلطان معظم اپنی جانب ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا کا وہ بندہ ان کے دربار سے اپنی پریشانی کا مناسب حل نکال کر یعنی خوش ہو کر جائے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ وہ صبح کے وقت عدالت لگاتے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کر اپنا مسئلہ پیش کرتے، جس کو سن کر وہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو اسی وقت حل کر دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی میں فرق کرتے۔ سلطان کے دربار میں امیر سے امیر بندہ کیوں نہ آ جائے یا غریب سے غریب بندہ کیوں نہ آ جائے، وہ سلطان کو اپنا مسئلہ بتاتے یا پھر بندہ وہ سلطان کی جانب بات تحمل سے سن کر اس کو حل کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت دیتے، اور اگر وہ کبھی غلطی کر دیتے یا ان سے کچھ چیز میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو وہ وہاں موجود ان کے وزیر اور دیگر قاضیوں سے مشورہ کر کے اپنی غلطی کو فوراً طور پر سیدھا کرتے تھے، کیونکہ سلطان معظم رضی اللہ عنہ اپنے وزیر اور قاضیوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور کبھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر سپاہی ان کی حفاظت کرنا اپنا اولیاً فرض سمجھتا تھا۔ وزیر علی بن سفیان ان کا ایک خاص لگاؤ تھا، کیونکہ اس وزیر نے اپنے ہر اعمال سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ سلطان سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے اور اس کی ہر بات کو بہت دھیان سے سنتے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے علی بن سفیان سے بہت خار کھاتے تھے، لیکن سلطان کسی بھی دھیان نہیں دیتے تھے اور ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ رعایا آ رہی تھی اور اپنا مسئلہ سلطان کے کو سنا رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنی کوئی پریشانی بتاتے تھے، کوئی اپنی زندگی کا سنگین مسئلہ بتاتا تو کوئی کچھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب کی دھیان سے سن رہے تھے۔ اس دوران ایک لڑکی آئی جس کی عمر تقریباً 25 سال ہوگی۔ وہ لڑکی دکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس میں گلابی پن شامل تھا۔ چہرے پر ایک الگ ہی معصومیت تھی جس کو وہ اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی روتی ہوئی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی، سر جھکا کر سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ سلطان کو یکدم ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی مسلسل بنا کوئی بات کیے وہ روئی جا رہی تھی، اور اس کا رونا تمام وزیروں اور حتیٰ کہ سلطان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنا زور قطار سے کیوں رو رہی ہے۔ سلطان نے گمبھیر آواز میں پوچھا کہ اے لڑکی، تم اپنا مسئلہ بتاؤ، رونا بند کرو، ہم تمہارا مسئلہ ہر حال میں ہر چال میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، ایسا رونے سے کچھ نہیں ہو بنتا۔ یقین جانو میرا تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ پیش ہے، حادثہ ہوا ہے، ہم اس کو سکون سے سنیں گے، اور تمہارا جو بھی گنہگار ہے، جس کو بھی کوئی شکایت لے کر آئی ہو، جو بھی تمہاری پریشانی کا سبب بنا ہے، اس سے ملو خاطر خواہ کریں گے۔ یہ بچوں کی طرح رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ سلطان کا احساس دلانا اس لڑکی کو خاموش کرا گیا، اور وہ یہ باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں یہاں بہت مشکلوں سے آئی ہوں، میرا آنا بھی بہت محال ہو گیا تھا، ان لوگوں کی وجہ سے میں اب گھر سے بھی نہیں نکل پاتی، میں بہت دکھیاری لڑکی ہوں، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی کی بات سنی۔ دوستو، اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔